بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حضرات سامعین، آج کی اس مجلس میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے سامنے 25 دسمبر کی تاریخ جو کرسمس ڈے کے نام سے عیسائی حضرات کرسچن حضرات مناتے ہیں اور تقریباً پوری دنیا 25 دسمبر کو 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے نام سے جانتی ہے اور یاد کرتی ہے، یاد رکھتی ہے۔ آخر یہ کرسمس ڈے ہے کیا، اور شرعی نقطہ نظر سے، تاریخی نقطہ نظر سے اس کے کیا حقائق ہیں، ہمیں اس کے بارے میں جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں نے ارادہ کیا کہ 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، 3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں تاکہ بات سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلی بات، پہلا پوائنٹ یہ ہے میرے سامنے کہ یہ کرسمس ڈے کیا معنی کیا ہے۔ کرسمس ڈے ہم اور آپ کہتے ہیں، عیسائی دنیا جشن مناتی ہے، خوشیاں مناتی ہے اور وہ اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آخر اس کا معنی کیا ہے؟ یہ تو لغت کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے اس کا معنی پیش کرتا ہوں۔ کرس کے معنی اصل میں جو ہوتے ہیں، عیسائی حضرات نے جو لکھا ہے اور ڈکشنریوں میں جو معنی پایا جاتا ہے، کرس کے معنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ مسیح، اور ماس کے معنی ہے بھیڑ، اجتماع، اور ڈے کے معنی ہے دن۔ یہ 3 طرح کے الفاظ ہوئے، تینوں کو ملا کر کرسمس ڈے کہا جاتا ہے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ ایک کا معنی حضرت عیسیٰ مسیح ہے، ایک کے معنی بھیڑ اجتماع ہے، ایک کے معنی دن ہے۔ جب تینوں کلمے کو ہم جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، تو جو معنی بنے گا وہ یہ ہوگا، کرسمس ڈے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے جمع ہونا، اکٹھا ہونا، اجتماع کرنا، بھیڑ کا موجود ہونا، اور یہ جو مناسبت ہوتی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مناسبت سے وہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کی جو تاریخ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، جو دوسری بات ہے، وہ یہ کہ آخر 25 دسمبر کی تاریخ جسے کرسمس ڈے منایا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے لیے، تو کیا تاریخی حیثیت سے یہ بات صحیح ہے کہ اسی تاریخ کو ان کی پیدائش ہوئی ہے؟ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ کہوں گا کہ تاریخی حقائق کچھ اور کہتے ہیں۔ خود عیسائیوں کی مذہبی کتابیں ہیں اور ان کے جو علماء حضرات ہیں، پادری حضرات، پوپ حضرات، خود انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں اور موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم سرما میں نہیں بلکہ موسم گرما میں ہوئی ہے، اور یہ جو تاریخ ہے 25 دسمبر کی تاریخ، یہ تو موسم سرما کی تاریخ ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ ان کی پیدائش موسم گرما میں ہوئی، موسم سرما میں نہیں ہوئی ہے، جیسا کہ تاریخی باتوں سے پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ 25 دسمبر کی تاریخ کو تمام عیسائی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ قرار نہیں دیتے ہیں، بلکہ بعض مشرقی عیسائی جو فرقے ہیں ان میں سے بعض نے 6 جنوری کو، بعض نے 7 جنوری کو، اور بعض نے 18 جنوری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ قرار دیا ہے، اور اسی لحاظ سے وہ ان تاریخوں میں بعض 6، بعض 7، بعض 18 جنوری کو، اور اکثر حضرات 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مناسبت سے جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ ایک تاریخی حقیقت ہمارے سامنے یہ بھی ہے، اور اسے بہت سارے مورخین نے لکھا بھی ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو جشن ہے یہ شروع زمانے سے نہیں منایا جا رہا ہے، بلکہ ایک رائے کے مطابق 325 عیسوی میں قسطنطین اعظم کی نگرانی میں
عیسائیت سے متعلق متعدد باتیں طے پائی تھیں. اس میں سے عقیدہ تثلیث کا یہ مسئلہ ہے اور بھی دیگر مسائل ہیں. تو انہی مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی طے پایا کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ قرار دی جائے. یہ قسطنطین اعظم نے کیا تھا اور یہ 325 عیسوی میں ہوا ہے، جیسا کہ بہت سارے مورخین نے یہ بات لکھی ہے اور اس کی وضاحت کی ہے. ایک رائے یہ بھی ہے جسے مشہور مبلغ مناظر ڈاکٹر احمد دیدار صاحب جو ساؤتھ افریقہ میں رہتے تھے، بہت بڑے مناظر تھے اور اہل کتاب کی کتابوں کا گہرا مطالعہ تھا. انہوں نے تو یہ بات لکھی ہے کہ 25 دسمبر کی جو تاریخ ہے وہ اصلاً رومی مشرکوں کے ایک دیوتا کی یادگار کے طور پر منایا جاتا تھا. 25 دسمبر کی تاریخ کو، اس دن کو، اب یہ ہوا کہ بعد میں اسی دیوتا کو خوش کرنے کے لیے جو لوگ مناتے تھے اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ قرار دے دیا گیا اور پھر اس لحاظ سے 25 دسمبر کو عیسائی حضرات جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جو متفق علیہ تاریخ بھی نہیں ہے اور جو شروع زمانے سے بھی نہیں ہے اور تاریخی حقائق کچھ اور کہتے ہیں. لیکن خیر، عیسائی حضرات، کرسچن حضرات اس تاریخ میں جشن مناتے ہیں، خوب رنگ رلیاں کرتے ہیں اور جشن کے نام سے شراب و کباب کی مجلسیں ہوتی ہیں، کلب سجتے ہیں، ہوٹلز بک ہوتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے گندے گندے فحش کام ہوتے ہیں جن کو کسی بھی دین کے لحاظ سے، کسی بھی دھرم کے لحاظ سے صحیح نہیں کہا جا سکتا، درست نہیں کہا جا سکتا. یہ وہ باتیں ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے تاریخی حقائق کے لحاظ سے باتیں پیش کی اور رکھی ہیں. 2 پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. پہلی بات، کرسمس کا معنی کیا ہے، کرسمس ڈے کا کیا معنی ہے. دوسری بات ہم نے کہ آخر اس کے حقائق کیا ہیں. اور تیسری بات یعنی تیسرا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ ہے کہ آخر بہت سارے مسلمان حضرات ایسے ہیں جو عیسائی حضرات کو اس تہوار کے موقع سے، عید کے موقع سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں. کیا ایک مسلمان کے لیے، ہم اپنے اسلام کے لحاظ سے سوچتے ہیں، کیا ایک مسلمان کے لیے ایسا کرنا درست ہے، صحیح ہے، جائز ہے؟ جواب بالکل واضح ہے. بالکل دو ٹوک انداز میں آپ سے کہتا ہوں، کوئی اس میں لائی لپٹائی کی کوئی بات نہیں ہے. چاہے وہ عیسائی دین ہو، چاہے ہندو دھرم ہو، چاہے بدھ مت ہو، چاہے جین مذہب ہو، دنیا کا کوئی مذہب ہو، اسلام جب آ گیا، اسلام آنے کے بعد دنیا کے تمام ادیان منسوخ ہو چکے ہیں. خواہ وہ آسمانی دین ہو، خواہ وہ وضعی دین ہو. وضعی دین یعنی لوگوں نے جو گڑھ لیا ہے اس دین کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے. تو آسمانی دین بھی اور لوگوں نے جو گڑھ لیا جسے دین وضعی کہتے ہیں، اسلام کے آنے کے بعد سب ادیان منسوخ ہو چکے ہیں. اب ان ادیان کا کوئی ویلو نہیں. ماننے والے مانے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس پہلو پر غور کرنا ہے کہ جو بھی جشن، جو بھی تہوار، جو بھی خوشیاں ان ادیان کے عقائد سے متعلق ہیں، ان ادیان کے شاعر سے متعلق ہیں، ان ادیان کی بنیادی باتوں سے متعلق ہیں، ہمیں ایسی چیزوں میں کبھی بھی ہرگز 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 شریک نہیں ہونا ہے، جائز ہی نہیں ہے. جیسے کرسمس ڈے ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لحاظ سے مناتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عقیدہ تثلیث کے وہ قائل ہیں، وہ نظام خداوندی میں انہیں شریک مانتے ہو. یہ ایسا عقیدہ ہے جو اسلام کے عقیدے کے مغایر ہے، خلاف ہے. آپ اچھی طرح یاد رکھیے کہ دنیا کا کوئی بھی دین، کوئی بھی مذہب ہو، اگر اس کا ایسا تہوار ہے، ایسا پروگرام ہے، ایسا جشن ہے، ایسی خوشی ہے جس کا تعلق ان کے عقائد سے ہے، ان کے شاعر سے ہے، ان کے دین کی بنیادی باتوں سے، تو اس میں ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کو کبھی بھی شریک نہیں ہونا ہے. قرآن کریم نے صاف صاف کہا ہے، اسلام مکمل دین ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے،
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि मैं इस्लाम को बतौर दीन बनाकर पेश करके तुम्हें देकर मैं खुश हूं। दीन इस्लाम से अल्लाह खुश है, उसके अलावा कोई दीन नहीं। दूसरी जगह अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो आदमी इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन और धर्म इख्तियार करता है, वो दीन और धर्म अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। ऐसा इंसान खसारा उठाने वाला होगा, नुकसान उठाने वाला होगा, और यकीनन आखिरत में ऐसा इंसान नाकाम होगा। कुरान करीम ने एक दूसरी जगह सूरतुल काफिरून के आखिर में इंतहाई वाज़ेह अंदाज में फरमाया, क्या फरमाया? लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक हो, हमें हमारा दीन मुबारक हो। और आगे बढ़िए, और कुरान की एक सूरत है सूरतुल मुमतहिना, उसकी आयत नंबर 4 की तिलावत कीजिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले थे, उन्होंने कुफ्फार से, अपनी कौम के कुफ्फार और मुशरिकीन से साफ साफ ये इस बात का ऐलान किया था, साफ साफ, इन्ना बुराउम मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह कफरना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बगदाउ अबदा हत्ता तुअमिनु बिल्लाहि वहदा, कि कुफ्र से, इस्लाम से कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती है। तुम मुसलमान हो जाओ, ईमान ले, और तो हमारे दोस्त हो सकते हो। जो मुसलमान भाई हमारे कम पढ़े लिखे हैं, नहीं जानते हैं, उन्हें इल्म नहीं है, वो ऐसे प्रोग्राम में शरीक होते हैं जो किसी दीन के, किसी मजहब के शायर और अकायद से मुतल्लिक है, उन्हें गुरेज करना चाहिए, तौबा करना चाहिए। और अगर आपने उस अकीदे को सही समझते हुए शिरकत की कि ईसाई हजरात के अकीदे तस्लीस है, ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जश्न मनाते हैं और उन्हें वो अल्लाह का बेटा कहते हैं, अकीदा सही है, सही मान के अगर आपने शिरकत की, तब तो आप काफिर हो जाएंगे, इस्लाम से निकल जाएंगे। तजदीद ईमान कीजिए और नए सिरे से कलमा पढ़िए। लेकिन अगर आपने ये समझ के नहीं, यूं ही शिरकत की है आपने, तब भी ये बुरा अमल है, बहर सूरत हमें गुरेज करना है। याद रखिए, इंसानी रवादारी वो एक अलग चीज है, मुदारात एक अलग चीज है। हमारा जो पड़ोसी है, खा वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम में किसी भी दीन को मानने वाला हो, हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल करना है, उनके दुख दर्द में शरीक होना है, उनकी परेशानी को हल करना है। बीमार पड़ जाए तो हमें इयादत करनी है। इस तरह के मसाइल उनके हल करने हैं। वो भूखे हैं, नंगे हैं, हमें खिलाना है, पिलाना है, पहनाना है। ये तो अखलाक़े हसना का एक हिस्सा है कि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत होनी चाहिए। ये रवादारी है, हमदर्दी है, उख़ुवत है, भाईचारगी है, प्यार है, उल्फत है। ये तो इन बातों का इजहार है। लेकिन जहां तक दीनी मसाइल की बात आ जाए, तो दीनी मसाइल में कभी समझौता नहीं हो सकता है। आपको आपका दीन मुबारक। हम आपके दीन को बुरा भला नहीं कहते हैं, आपके अकायद को बुरा भला नहीं कहते हैं, आपके पढ़े लिखे लोगों को और जो मजहबी शख्सियात हैं उनको बुरा भला नहीं कहते, आपकी इबादत गाहों को हम बुरा भला नहीं कहते, लेकिन हम अपने दीन को सही समझते हैं, आपको हम सही नहीं समझते हैं। इंसानियत के लिहाज से मोहब्बत है, उख़ुवत है, भाईचारगी है, लेकिन आपके दीन को हम सही नहीं समझते हैं। दीन तो हमारा ही सही है, और वही सही है जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमा दिया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दिन काबिल कबूल है ही नहीं। मुसलमानों, इस पैगाम को याद रखिए और आम कीजिए, लोगों को समझाइए। 3 बातें मैंने आपके सामने पेश की। मैं समझता हूं
آپ 25 دسمبر کی تاریخ جو کرسمس ڈے کی تاریخ مانی جاتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے جشن کے طور پر اسے مناتے ہیں، اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ کرسمس ڈے کا معنی بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس کی تاریخی حیثیت کو بھی سمجھ گئے ہوں گے، اور ہم مسلمانوں کے لحاظ سے شرعی حیثیت کیا ہے اسے بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔